إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنا تعارف خود کرایا ہے اور خود اپنی معرفت ہمیں دی ہے وہ ذات رحمان ہے رحیم ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں الغفور اور الرحیم ہوں الغفور کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا معاف کرنے والا اور الرحیم کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ ہمیشہ ہماری زبانوں پر رہتا ہے اس جملے میں
اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے دو صفات کا استعمال ہے، الرحمن اور الرحیم، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ جس میں معنوی اعتبار سے بہت ہی شدت اور کثرت پائی جاتی ہے، اور رحمان کا معنی بہت مہربانی کرنے والا، الرحیم کا معنی بہت رحم کرنے والا۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے بہت سے مظاہر ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کا یہ فرمان ہی کافی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس نے مایوسی کو گمراہی قرار دیا ہے، بلکہ کفر کہا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اس رحمت کی شدت اور کثرت کے بہت سے نشانات ہیں، بہت سی علامات ہیں، اور بہت سے امور ہیں جن کا اللہ تعالی گاہے بگاہے اظہار فرماتا ہے۔ اس سال اسی رحمت کے تعلق سے بہت سے امور کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ آج کا دن ہے۔ ہمارے کیلنڈر کے حساب سے آج 9 ذی الحج ہے، اور 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے۔ سعودی تقویم کے اعتبار سے کل یوم عرفہ تھا، اور ہماری تقویم کے اعتبار سے آج یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو بڑا مبارک بنایا ہے۔ جو حجاج کرام ہیں انہیں آج کے دن وقوف عرفہ کی نعمت سے نوازا ہے، اور روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو۔ عرفہ کا وقوف، الحج عرفہ، حج نام ہی عرفہ کا ہے۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ ہر رات جب پچھلا تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ پکارتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی بخشش کا طالب ہو تو مجھ سے گناہ بخشوا دے، میں بخش دوں گا۔ حل من مسترزق فارزقه، کوئی پریشان حال رزق کا طالب ہو تو مجھ سے رزق مانگ لے، روزی مانگ لے، میں اس کو عطا کروں گا۔ حل من مستشفٍ فاشفیہ، کوئی بیمار ہو بستر پہ کراہ رہا ہے، کسی وبا کا شکار ہو چکا ہے، وہ مجھ سے شفا طلب کر لے، میں اس کو شفا دوں گا۔ یہ اس کی سنت ہے، ہر رات
آسمان دنیا پر نزول فرمانا. وہ دن میں نزول نہیں فرماتا، رات میں فرماتا ہے، لیکن اس پورے سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت دن میں بھی نزول فرماتا ہے، اور وہ نزول بندوں کے انتہائی قریب ہوتے ہیں. یدنو من عبادہ ہی، اپنے بندوں سے بہت ہی قریب آ جاتا ہے، اور وہ دن یوم عرفہ کا ہے. یہ ایک ہی دن اللہ تعالیٰ کے نزول کا ہے، باقی اس کا ہر نزول راتوں میں ہوتا ہے. تو یہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس نزول سے پوری دنیا مستفید ہو سکتی ہے. حجاج کرام کے لیے عرفہ کا وقوف ہے، اور جو حج نہیں کر رہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، انہیں اللہ تعالیٰ نے آج کے دن روزے کی ترغیب دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ. عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک سال گزشتہ جو گناہ آپ کر چکے ان کا کفارہ، اور دوسرا سال آئندہ جو گناہ ابھی کیے نہیں، کرنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی معاف کر دیتا ہے اس روزے کی برکت سے. یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں کہ اس نے یہ سال بھر کے جو راتوں اور دنوں کا نظام ہے، ان میں ایک دن 9 ذوالحج رکھا، جو کہ بڑی عظمت، شرف اور سعادت سے بھرپور ہے. اس دن حجاج کرام کے لیے وقوف عرفہ ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے ہر گوشے سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، بکھرے بالوں کے ساتھ ہو، گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں. انہیں اپنی حیت کا اور جسمانی کیفیت کا ہوش نہیں ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ والے دن اونٹی پر سوار تھے، اور لگام آپ کے ہاتھ میں تھی. وہ لگام چھوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس لگام کو ٹٹولا اور پکڑا، لیکن دوسرا ہاتھ پھیلائے رکھا اللہ کے حضور. دونوں ہاتھوں سے لگام کو تلاش نہیں کیا، ایک ہاتھ سے کیا اور ایک ہاتھ پھیلائے رکھا، جس میں یہ نقطہ ہے. یہ دن ایسا دعاؤں کا دن ہے کہ ایک لمحہ بھی توقف نہ کرو، دعاؤں سے نہ رکو، دعائیں کرتے رہو کرتے رہو. اور یہاں حاجی اور غیر حاجی کی کوئی تمیز یا فرق نہیں ہے. فرق ایک ہی ہے کہ حجاج کے لیے وقوف عرفہ ہے، اور جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے روزہ ہے. باقی ذکر، دعائیں، استغفار سب کے لیے. جو حج کر رہے وہ بھی کثرت سے ذکر کرے، اور جو حج نہیں کر رہا وہ بھی آج کے دن کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. یہ ذکر بڑا محبوب ہے. تحلیل ہو، تسبیح ہو، تکبیرات ہوں. اور آج جمعے کا دن بھی ہے،
انتہائی بہترین چیزیں جمع ہوگی، یوم عرفہ اور یوم الجمعہ۔ یوم الجمعہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ دن بڑے شرف کا حامل ہے۔ وفیہ ساعۃ، اس دن میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، جو مسلمان اس گھڑی میں دعا کرتا پایا گیا، جو چاہے سوال کرے، جو چاہے دعا کر لے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کر دے گا اور اس کی دعا قبول کر لے گا، اور جو وہ طلب کر رہا ہے وہ عطا فرما دے گا۔ یہ گھڑی کون سی ہے؟ نبی رسول یقللھا، اس گھڑی کو بڑا چھوٹا ظاہر کرتے تھے، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ اشارہ دیتے کہ وہ گھڑی بہت چھوٹی ہے، وہ گھڑی آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اور جو بندہ اس گھڑی میں دعا کرتا پایا گیا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اور جو سوال کرے گا وہ عطا کرے گا۔ بہت سے اقوال ہیں وہ گھڑی کون سی ہے، علماء کے مذاہب اور اختلاف، لیکن سب سے زیادہ جو علماء کا اتفاق ہے اس گھڑی کے بارے میں وہ عصر کی نماز کے بعد، عصر سے لے کر مغرب تک، اس پورے دورانیے میں وہ چھوٹی سی گھڑی آتی ہے اور انسان جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ خاصیت یوم عرفہ کے لیے بھی، حدیث میں عشیۃ عرفہ کے الفاظ ہیں کہ عرفہ کی شام اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، اور عشیہ کا لفظ جو ہے یہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ عشیہ شام کا وقت جو عصر سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک قائم رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آج جمع ہیں، یعنی ہمارے کیلنڈر کے حساب سے یوم عرفہ بھی ہے اور یوم الجمعہ بھی ہے، لہذا جو عصر کے بعد کا پورا وقت ہے ہم اس کو ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ باہر نکل جائیں، خریداری کریں، کل عید ہے، بچوں کے کپڑے اور جوتے، اس کے لیے اور بہت سے اوقات آپ کو مل سکتے ہیں، اور یہ نہ بھی بنے تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر اس گھڑی کو ہم اگر فوت کر دیں یہ بہت بڑی محرومی، ناقدری ہے۔ وہ غفور الرحیم ہمیں موقع پر موقع دیتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، رجوع کر لو۔ یہ دو انتہائی بہترین چیزوں کا جمع ہونا ہمارے لیے موجب سعادت ہے، اس کی رحمت کو اور گناہوں کی بخشش کو حاصل کرنے کا ایک ایسا موقع ہے جو کم ہی حاصل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہ سورہ بروج 30ویں پارے کی سورت ہے جس کا آغاز 4 قسموں کے ساتھ، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود اور یوم الموعود کی قسم جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ یوم القیامہ ہے، جس دن نے قائم ہو کر رہنا ہے اور تم سب نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو الیوم الموعود کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے
انسانوں کے دلوں کو متوجہ کیا آخرت کی طرف، فکر آخرت کی دعوت دی. وہ دن چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی قسم کھا رہا ہے. وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی. شاہد اور مشہود کیا ہے؟ ان کی تفسیر میں بھی بہت سے اقوال ہیں علماء کے، لیکن جس قول پر زیادہ مفسرین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن. تو آج کا دن شاہد بھی اور مشہود بھی ہے. شاہد کا معنی گواہی دینے والا. جو لوگ جمعے کا شوق رکھتے ہیں، ایک ذوق سننے کا، اللہ کے ذکر کا، اور جمعے کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، جلدی گھر سے نکلنا، اور امام کے قریب بیٹھ کر سننا. یہ سب یوم الجمعہ کے مقاصد ہیں جو شریعت نے دیے ہمیں. یہ شاہد جمعہ گواہی دے گا ان کے لیے، ان کے شوق کی، ان کے ذوق کی، نمازوں کی ادائیگی کی، سننے کے شوق اور ذوق کی. یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. من بکر وابتکر وغسل واغتسل وراکب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كتب الله له من الأجر بكل خطوة أجر سنة وكما قال صيامها وقيامها. یہ جمعے کی اہمیت ہے کہ جو جلدی گھر سے نکلے اور پیدل آئے، سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، لم یلغو، اور کوئی لغو کام نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، اشارہ نہ کرے. بات کرنا یا اشارہ کرنا عام اوقات میں لغو نہیں ہے اگر بات اچھی ہو، لیکن جمعے کے دوران ہم اچھی بات بھی کریں گے تو لغو ہوگی، اچھا اشارہ بھی کریں گے تو لغو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے اجر کا ثواب لکھے گا. اور سال بھی یوں گزرا ہو کہ پورے سال میں دن میں روزے رکھے جائیں اور رات کو تہجد کا اہتمام ہو. یہ فرامین سننے کے باوجود اگر ہم جمعے کی اہمیت کو کھو دیں، غفلت کا شکار ہوں، سارے دنیا کے کام جمعے کو نمٹانے، خریداری بھی آج کرنی ہے، گاڑی کی سروس بھی آج ہی ہوگی، ملنا ملانا بھی آج ہوگا، بڑے بھرپور ناشتے کا اہتمام بھی آج ہی ہوگا. یہ انسان کی محرومی ہے. حافظ بن رجب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی کتاب لطائف المعارف، اس میں بعض سلف صالحین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر نکلتے تھے. چراغ رات کو جلتا ہے، دن میں نہیں جلتا. مانا رات ہی کو تہجد سے فارغ ہوئے اور گھروں سے نکل پڑے کہ فجر جا کر مسجد میں ادا کریں گے اور پھر مسجد میں ہی رہیں گے اور جمعہ پڑھ کر آئیں گے. یہ بکر اب وقتا کر جلدی نکلنا.
کہ جلدی نکلنے کی عملی صورت سلف صالحین کے نزدیک، تو پھر جمعہ ایسے بندوں کی کیوں نہ گواہی دے گا؟ شاہد، مجھے شاہد کی قسم۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بندہ اگر منصارہ کا ثلاث جمعات انتہابنا، مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے تو اس کا نام منافقین کی لسٹ میں آ جاتا ہے، پھر منافق قرار پاتا ہے۔ پھر گواہی تو دور کی بات ہے، اس بندے پر نفاق کی مہر لگ جاتی۔ اور مشہود یوم عرفہ، جس کا معنی جس دن لوگ جمع ہوتے ہیں خیر کے لیے، آگے بڑھتے ہیں خیر کے لیے، حجاج کرام وقوف عرفہ کی صورت میں اور غیر حجاج روزہ رکھ کر اور اللہ کا ذکر اور دعائیں کر کے۔ تو آج کا دن ہماری تقویم کے لحاظ سے شاہد بھی ہے اور مشہود بھی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو ان تمام فضائل کے باوجود اگر اس دن کو کھو دیا جائے دنیاوی کاموں کے لیے تو یقیناً یہ بدبختی ہے، محرومی ہے، شقاوت ہے بہت بڑی۔ انسان کو اگر آج ہوش نہیں آ رہی تو کب ہوش آئے گی؟ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر و دعائیں دعا یوم عرفہ۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ سب سے بہترین دعا کس دن کی دعا ہے، کون سی دعا ہے؟ دعا کی قبولیت کے بہت سے امکانات اور بہت سے مواقع ہیں۔ آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہوتی، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، جہاد کے میدان میں جہاں شدت کا معرکہ ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہے، اذان کے بعد ہوتی ہے، بہت سے قبولیت کے مواقع ہیں۔ لیکن سنو، سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو قبولیت کے زیادہ لائق ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ خیر و دعائیں دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے جو آج موجود ہے، اور وہ گھڑی بھی آنے والی عشیۃ عرفہ، شام کا وقت، یعنی عصر سے مغرب تک وہ گھڑی بھی آ رہی ہے۔ جمعہ بھی ہے جس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، ہر دعا قبول ہوتی۔ اور آگے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، آج کے دن جو سب سے بہترین دعا میں نے کی اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کی، ایک اسوہ اور ایک دعا کا صیغہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ وہ دعا کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے آج کی، یہ سب سے بہترین ذکر ہے آج کا۔ بار بار یہ پڑھو، دعائیں بھی کرو، اپنی حاجات بھی طلب کرو، خواہ ان حاجات کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، کیونکہ آج کا دن جس قدر گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں کسی اور دن نہیں ہوتی، اور یہ فضیلت خطہ ارضی پر پھیلی ہوئی ہے، تو جہنم سے آزادی طلب کرو۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں۔ یقیناً ہمارے اعمال بلکہ بد اعمالیاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، تبھی تو یہ امراض نازل ہوتے ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں۔ کرونا وائرس ابھی تک ہم پر مسلط ہے،
حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب فضل الطاعون، انہوں نے اس کتاب میں جتنے وبائی حملے ہوئے ان کے دور تک ان سب کا ذکر کیا، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جہاں جہاں جب بھی وبا آئی، طاعون پھیلا، تو اس کا آغاز موسم بہار سے ہوا اور اس کا اختتام جب گرمی کی شدت شروع ہوئی تو اختتام ہو گیا۔ جب سے یہ وبائیں اتر رہی ہیں، جو تاریخ نے ان وباؤں کو محفوظ رکھا، اور ان کے دور تک موسم بہار سے آغاز ہوا اور موسم گرما کی شدت شروع ہوتے ہی وبا ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن یہ وبا ایسی ہم پر مسلط ہے کہ گرمی کی شدت بھی تقریباً ختم ہونے والی ہے، مگر وبا قائم ہے، موتیں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ بستر مرض پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ وجہ گناہوں کی کثرت اور معصیتیں۔ کیوں نہ آج کے دن توبۃ النصوح کی جائے، رب تعالی جو ہم سے ناراض ہے اسے صلح کی پیشکش کی جائے۔ بڑا غفور الرحیم ہے وہ، اور بہت جلدی بندے کے اخلاص کو دیکھ کر، اخلاص توبہ کو دیکھ کر وہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ گناہ کر کے توبہ کرے۔ یعنی گناہ گار بندے پر خوشی ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ کیوں اسے معلوم ہے کہ گناہ میں نے کیا ہے اور بخشنے والا اللہ رب العزت ہے۔ توبہ کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، دو اقرار ضروری ہیں، دو اعتراف ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اعتراف کرے کہ میں گناہ گار ہوں، دوسرا یہ اعتراف کرے سچے عقیدے کے ساتھ کہ گناہوں کو بخشنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت۔ سید الاستغفار میں یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے، استغفار کا وہ جملہ یا کلمہ یا وہ کلمات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا سردار کہا ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سید الاستغفار۔ اس میں یہ دونوں اقرار بندہ کرتا ہے، ابو الیک بنعمتک و ابو الیک باثمک، کہ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ ابو باثمک، اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے۔ تو غفور الرحیم ہے اور میں گناہ گار ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ دو اقرار ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور تو بخشنے والا ہے، بلکہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھوں، جو قبولیت کی گھڑی، قبولیت کا وقت ہے۔ فرمایا کہ ہاں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کثیر کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ، تیری حدوں کو توڑ کر، تیری حدوں کو پھلانگ کر بڑا ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو مجھے بخش دے اپنی مغفرت سے، جو تیرا عفو، تیرا کرم، تیری وسعت رحمت اور وسعت مغفرت ہے،
مجھے بخش دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس دعا میں بھی دونوں اعتراف موجود ہیں، اپنے گناہگار ہونے کا اور یہ اعتراف سچے عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، کسی کی طاقت ہی نہیں کہ کسی بندے کے ایک گناہ کو بخش دے۔ یہ سارے فیصلے پروردگار کے ہاتھ میں ہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیے۔ اور یہ بھی تو اس کی وسعت رحمت، یہ بھی تو اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اس نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا کہ اس کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ۔ عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کا سارا حساب اللہ لے گا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ لے گا۔ تو بے ساختہ چیخ اٹھا، فزت ورب الکعبہ، پھر مجھے قسم ہے رب کعبہ کہ میں کامیاب ہو گیا اگر میرا حساب اللہ نہ لے۔ ایک شخص بستر مرگ پر تھا، موت اس کے سامنے تھی اور اس کی ماں اس کے سرانے رو رہی تھی۔ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں اگر قیامت کا میرا حساب تجھے سونپا گیا تو مجھے تو معاف کر دے گی، مجھ پہ ترس کھا دے گی؟ کہا کہ بیٹا ہاں ضرور، اگر یہ بات میری طرف سونپی گئی تو جو میری ممتا اور شفقت ہے ممتا کی تجھے میں معاف کر دوں گی۔ تو پھر وہ بیٹا خوشی سے جھوم اٹھا کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے جس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے۔ تو یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہونا یقیناً ایک بڑا امید افزا ہے کہ وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس نے بخشش کی گھڑیاں ہمیں عطا فرما دی۔ تو آج کا دن بڑا بابرکت ہے۔ تو فرمایا کہ خیر و دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اور آج کے دن جو سب سے بڑا ذکر میں نے کیا اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ذکر میں ایک حکمت ہے۔ جب آج کا دن دعاؤں کا دن ہے، دنیا کے خزانے مانگ لو، آخرت کے خزانے مانگ لو، جنت الفردوس مانگ لو، لیکن ساری دعاؤں کی کامیابی پختہ توحید پر قائم۔ یہ توحید کا سب سے عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پوری تاکید کے ساتھ ان دو جملوں میں بیان ہوئی۔ وہ اکیلا معبود حق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، پوری کائنات کی بادشاہت اللہ کے پاس، وہی خالق اور مالک ہے۔ دنیا بنائی، آسمان بنائے، زمینیں بنائی، باغات لگا دیے، یہ فصلیں، پودے، سمندری نظام، سورج، چاند، ستارے، سب اس کی مخلوق ہیں۔ انسان ہیں، حیوان ہیں، پرندے، چرندے، درندے، سب اس کی مخلوق ہے۔ اس نے سب کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ سب کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں گرے گا، ایک قطرہ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں گرے گا۔ سارا نظام اس کے ہاتھ میں، لہ الملک، وہ بادشاہ مطلق اس پوری کائنات کا۔ آج مانو یا نہ مانو، لیکن قیامت کے دن آئے گا یہ کہتا ہوا انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے تھے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ بیچارے کہاں ہوں گے؟ اپنی رعیت کے بیچ میں ہی مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے جدا کرسی نہیں پڑی ہوگی، کوئی سٹیج نہیں ہوگا۔ اسی میدان محشر میں
کہیں گرے پڑے ہوں گے. انا الدیان، میں ہوں آج انصاف کرنے والا، عدل قائم کرنے والا. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. دنیا کی بادشاہت بھی ہے، آخرت کی بادشاہت بھی ہے، لیکن آخرت کی بادشاہت ایسی ہوگی کہ کوئی اپنی مرضی سے ہل تک نہیں سکے گا، حرکت تک نہیں کر سکے گا. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں اس شخص کا ذکر ہے جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. ایک طرف اس کو نکال کے ڈال دیا گیا، اس کی پشت کی طرف جنت ہے اور سامنے جہنم ہے. جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے خوش نصیب تصور کرے گا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیبی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. مگر جہنم کی آگ اور اس کے شعلے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب اصرف وجهي عن النار وعزتك لا اسألك غیرها. یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے. مانا چہرہ پھیرنے کی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی، اور قسم کھا کر کہے گا مجھے تیری عزت کی قسم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس میرا چہرہ پھیر دے جہنم سے. ایسی بادشاہت تو لہ الملک، اس کے لیے مطلق بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور مطلق حمد ہے اس کے لیے. مطلق حمد کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی ذات اور صفات ہیں، اس کے نام ہیں بابرکت، اور جو اس کے کام ہیں وہ سب سزاوار حمد ہیں. اتنے کامل ہیں کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، اتنے کامل ہیں کہ وہ حمد کا مستحق ہے. تمہارے ہر کام میں نقص ہے، اس کے کسی کام میں نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے. کمال ہی کمال ہے، ایسا کمال کہ وہ اکیلا ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر. ان کلمات میں عقیدے کی گہرائیاں ہیں اور توحید کی معرفت کے خزانے ہیں. ایک سمندر بہہ رہا ہے، تقریباً ساری توحید ان کلمات میں سمو دی گئی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، اور آج کے دن دعاؤں کے ساتھ جو سب سے بہترین ذکر ہے جو میں بھی کر رہا ہوں اور مجھ سے قبل ہر نبی نے کیا ہے، وہ یہ دعا ہے. عقیدہ سیکھ لو، توحید کو راسخ کر لو. اگر توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو کوئی دعا قبول نہیں ہو. چاہے بیت اللہ کے اندر کرو، میدان عرفات میں کرو، یوم عرفہ کرو، یوم الجمعہ کرو، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. قبولیت دعا کی اساس جو ہے وہ توحید کا عقیدہ اور توحید کی معرفت. یہ سارے فضائل اور رغائب آج موجود ہیں. وقت کو ضائع کیے بغیر ہمیں ان گھڑیوں کو کارآمد بنانا ہے. خلوت میں چلے جائیں، قرآن پڑھیں، تکبیرات کہیں، اللہ کا ذکر کریں، گاہے بگاہے دعائیں کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات نمازوں کے بعد پڑھیں، عام چلتے پھرتے پڑھیں، مطلقاً اور مقیداً دعائیں ہوں، ساتھ ساتھ ہی اذکار ہوں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امرا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ باقیات الصالحات جو ہیں سب سے زیادہ ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید قائم کرنے کا ذریعہ ہے. سب سے زیادہ ثواب آپ کو ان باقیات الصالحات کا ملے گا. یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ کسی کی تفسیر یہ ہے کہ یہ نمازیں ہیں، یہ اذکار ہیں، اور جس تفسیر پر زیادہ مفسرین متفق ہیں وہ یہ کلمات اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی وارد.
یہ 5 کلمات جو ہیں یہ الباقیات الصالحات ہیں. لہن دوی کدوی النحلہ، یہ عرش کی طرف سیدھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کی بنبناہٹ عرش کے ارد گرد گونجتی ہے. تو کبھی یہ کلمات بڑے مبارک کلمات ہیں. سب سے افضل ذکر یہ کلمات ہیں، مقدمات المعقبات المجنبات. یہ کلمات کیا ہیں؟ معقبات اور مقدمات اور مجنبات. مقدمات کا معنی قیامت کے دن یہ کلمات آپ کے آگے آگے چلیں گے. جہاں جہنم کی گرفت بڑی خوفناک ہوگی تو کلمات آگے ہوں گے آپ کو بچانے کے لیے، اور معقبات پیچھے پیچھے چلیں گے تاکہ پیچھے سے کوئی شعلہ یہ کوئی حملہ آپ پر عذاب کا نہ ہو جائے، آپ کو بچائیں گے. اور مجنبات آپ کے پہلو کو پہلو چلیں گے، دائیں طرف بائیں طرف، جنبل یمین اور جنبل شمال. دائیں بھی یہ کلمات ہوں گے، بائیں بھی یہ کلمات ہوں گے، آگے بھی ہوں گے پیچھے بھی ہوں گے، تاکہ ہر حملے سے آپ کو بچائیں، قبر میں بچائیں، میدان محشر میں بچائیں. یہ بڑے بابرکت کلمات جن کو باقیات الصالحات کہا گیا. یقیناً یہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے تقرب کے بڑے بابرکت ساعات ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے. تو عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا افضل ہے، بڑا مبارک ہے. بیٹھ جائیے، خلوتوں میں بیٹھیے، کبھی قرآن پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی وہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور کبھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ساتھ تکبیرات کی کثرت ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بہت ہی اجر کمانے کی یہ ساعات اور لمحات ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ ان گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے، رحمت عطا فرما دے، رحمتوں سے ڈھانپ لے اللہ رب العزت. ساری خطائیں، سارے گناہ آمدن ہو صاحبن ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، موٹے ہوں پتلے ہوں، سارے گناہوں کو بخش دے. اور آج کا دن اس وقت تک نہ گزرے جب تک تو ہمیں بخش نہ دے اور معاف نہ کر دے. اپنی رحمت کے خزانے جب تک عطا نہ فرما دے اس وقت تک یہ دن ختم نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.